السلام علیکم جی ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی کو تحرک میں لانے کے لیے پہاڑوں اور چوٹیوں کی اپنی اہمیت ہے اور سطح زمین کی اپنی اہمیت ہے۔ اس مثال سے ہم نے سمجھایا تھا کہ انسانوں میں جو مختلف طبقاتی نظام ہے یا مختلف چیزوں کا اختلاف ہے، یہ ہونا بہت ضروری ہے، لازم ہے انسانی زندگی میں۔ اگر یہ نہ ہو تو انسانی زندگی میں تحرک نہیں آ سکتا۔ یہ چیزیں جو مختلف ضرورتیں ہیں انسانوں کی ایک دوسرے سے، اور مختلف جو طبقاتی سسٹم ہے، یہ انسان کی زندگی میں تحرک لاتا ہے۔ تو پھر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایک مومن انسان، اس کا کیا فریضہ ہے؟ کیا اس کو چوٹی بننا ہے یا اس کو سطح زمین بننا ہے؟ یعنی وہ چوٹی بن کر وہ اپنی کرامات اور اپنی مدد جو ہے وہ دوسرے تک پہنچائے، نچلے لوگوں تک، یا ہمیشہ وہ نیچے ہی رہے، صرف دوسروں کا نیاز مند اور دوسروں سے لقمہ لینے والا ہی رہے؟ ایک مومن کو خدا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو ناظرین محترم، ایک مومن انسان کو خدا قدرت مند دیکھنا چاہتا ہے، ہر میدان میں قدرت مند، علمی میدان میں بھی قدرت مند۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم نظریاتی اعتبار سے، ہم فکری اعتبار سے غیروں کے محتاج ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے مبنا سے اور اپنے منبع سے استفادہ کریں۔ اور اسی طرح اقتصادی میدان میں بھی خدا انسان کو قدرت مند دیکھنا چاہتا ہے، ہم غیروں کے محتاج نہ ہوں۔ اور اسی طرح بدنی حوالے سے بھی انسان کو قدرت مند ہونا چاہیے، اجتماعی میدان میں انسان کو قدرت مند ہونا چاہیے۔ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن جب ہم قدرت مند بن گئے، اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ہم دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دوسروں پر احسان جتاتے ہیں، یا کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی بلند چوٹی کی طرف لے جانے میں مدد فراہم کریں؟ یہ فریضہ ہے ہمارا، ہم کیا کریں گے؟ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی نتیجہ نہیں نکلتا اور ہم ہمیشہ دوسروں کے محتاج بھی ہیں۔ ناظرین دیکھیں، خدا ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا، نیوٹرل تو رہنا ہی نہیں نا خدائی نظام میں، ایسا نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ بھائی آپ بات کرتے ہیں، آپ کی بات کا اثر نہیں ہوتا، تو یہ نہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، اپنی بات میں اثر پیدا کریں۔ آپ چاہتے ہیں لوگوں کی جا کے مدد کریں، آپ میں طاقت نہیں ہے، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ اپنے اندر طاقت پیدا کریں، اس کا حصول ضروری ہے، مسلسل جدوجہد میں رہیں۔ لیکن باقی نتیجہ خدا نے دینا، اور خدا نتیجہ ہمیشہ اپنی مصلحت کے مطابق دیتا ہے، اور خدا ہمیں جہاں پر دیکھنا چاہے گا اسی کے مطابق خدا نتیجہ دے گا۔ لہذا ہماری جو ذمہ داری ہے، ہمیشہ بلند چوٹیوں کی طرف جانے کے لیے ایک مومن انسان کی کیا ذمہ داری ہے؟ کوشش اور جد و جہد میں رہے، اور جب ایک چوٹی پر پہنچ جائے تو دوسروں انسانوں کو بھی، اپنے دوسرے مومن بھائیوں کو بھی چوٹی کی طرف لے جانے کے لیے ان کی مدد کرنی ہے، اور پھر اس طرح ایک مومن معاشرہ کفار پر غالب آئے گا۔